علمی اصلاحی دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ إلى الذين ظلموا فتمسكم النار اللہ اکبر وما لكم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ فرمایا کہ تم ان کی طرف جھکنا بھی نہ جو ظالم ہے، ولا ترکنوا إلى الذین، تمہارا بیلنس بھی ادھر نہ جائے جو ظالم لوگ ہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو بیچ میں جملہ محذوف ہے تو فتمسکم النار، تاکید ہے کہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ تم جہنم میں جلو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظلم کی حمایت سے روکا ہے۔ مسلمان معاشرہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا، اور ظلم سب سے پہلے عقیدے کے اندر ہوتا ہے۔ کوئی غلط عقیدے کا اس کو سمجھانا ہے، کوئی آپ کا مسلمان غلط راہوں پر چل رہا ہے، عقیدے کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کو سمجھانا ہے حکمت سے، طریقے سے۔ کسی بابے کو اندر خدا ڈھونڈ رہا ہے تو اسے بتانا ہے کہ بزرگ ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ نہیں ہے بھائی، ان کے اندر وہ صفات ممکن نہیں۔ اسی طرح معاشرے کے اندر عمل کا ظلم ہے تو اس کو روکنا ہے۔ حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کو کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہے۔ صحابہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، یہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے روک دو۔ تو ظلم سے روکنا اور ظالم کی طرف ہماری توجہ نہ ہو۔ گھر کے اندر ہے ایک بڑا بھائی ہے اور وہ چھوٹوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، نہیں، اب آپ کہیں کہ نہیں بچے یہاں آپ زیادتی کر رہے ہیں، تو یہ جگہ جگہ پر ایک آپ کا حامی ہے اور ایک آپ کا مخالف ہے، اور جو آپ کا حامی ہے وہ ظالم ہے تو آپ کہیں نہیں جی میں تو اس کے ساتھ کھڑا ہوں، جی ہم تو دکھ سکھ میں سانجھے ہیں، تو نہیں، یہ وہ جاہلیت کا نعرہ ہے۔ اسی طرح سیاست کے اندر بھی ظلم ہے۔ کوئی مظلوم ہے تو ہم اس کو اس دائرے میں کہیں ہاں یہ اتنا مظلوم ہے، کوئی ظالم ہے تو کہیں ہم اس میں اتنا ظالم ہے۔ ویسے آج کل تو ہماری تقسیم ایسی ہو گئی ہے کہ ظالم بھی اپنے اپنے اور مظلوم بھی اپنے اپنے۔ اس لیے کہیں بھی آپ معاشرے کے اندر، دو دوستوں کے اندر، بیوی کے اندر، بچوں کے اندر دیکھنا ہے کہ کہیں ہم ظالم کا ساتھ تو نہیں دے رہے۔ ایسا جب معاشرہ ذہنی و اخلاقی طور پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس معاشرے کے اندر ظلم ہو تو سکتا ہے لیکن ظلم رہ نہیں سکتا، ظلم پنپ نہیں سکتا۔ اور ہمارے ہاں اب ظلم ہی ظلم ہے، عدل پتہ ہی نہیں کہیں بک گیا ہے، کہیں جھک گیا ہے، کہیں ختم ہی ہو گیا ہے کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں۔ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ عدل ہے ہی نہیں ہمارے ہاں، اور ہمارے ہاں ظلم یہ ہوتا ہے کہ ہم عدل کے بالمقابل جو چیزیں ہیں کہ عدالتی عدل ہے، ظلم ہے نہیں۔ اگر آپ کی دکان ہے اور آپ نے اس کے آگے پھٹا لگا کے لوگوں کے راستے تنگ کر دیے ہیں تو جناب یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ کہیں کہ یہ ظلم ہے میں غلط کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے 2 نمبر مال بیچ کے اوپر مذہب کی وہ چوکڑی لگا دی ہے کہ ھذا من فضل ربی اور میں حاجی صاحب ہوں، تو یہ آپ دین بیچ رہے ہیں، یہ بھی لوگوں کے ساتھ ظلم ہے، ان کی عقیدتوں کو خرید رہے ہیں۔ تو یہ مختلف انداز ہیں۔ اسی طرح کو ملازمین ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہے، ان کی دلجوئی نہیں ہے، تو یہ اس دائرے کا۔ تو مختلف انداز کے ہیں۔ تو قرآن سمجھاتا ہے کہ جو مسلمان معاشرہ ہے وہ عدل پرور ہوتا ہے، وہ مظلوم کا ساتھی ہوتا ہے، وہ سب کو لے کر چلتا ہے، زیادتیوں سے بچتا ہے۔ تو یہ معاشرہ ہمیں تشکیل پانا ہے، اس معاشرے کی ہی دنیا میں نمونہ بننے کی صلاحیت ہے۔ ایسا معاشرہ یورپ میں اوروں میں آئے گا سامنے تو وہ کہیں گے ہاں یہ معاشرہ اسلامی ہو سکتا ہے۔ اس معنوں میں وہ ہم سے کئی حوالوں سے بہتر لوگ، ٹھیک ہے ان کا عقیدہ غلط ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، لیکن یہ دوسری چیزیں اس میں وہ ہم سے بہتر ہیں۔ یہ ہمارا کام تھا بہتر ہونا، کیونکہ ہمارا آخرت پر اللہ پر ایمان ہے۔ اس لیے رمضان بتاتا ہے کسی ظالم کا، کسی ظلم کا کسی درجے میں بھی ساتھ نہیں دینا۔ اگر ظالم آپ کا بھائی ہے تو اس کے خلاف ڈٹنے کے بجائے اس کو سمجھائیں، اس کو پیار کریں، محبت سے قائل کریں۔ ہمارا یہ بھی ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے ہم اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کو کافر ثابت کرنا۔ ظلم کی نوعیت کیا ہے؟ کوئی چھوٹی زیادتی ہے تو چھوٹی ہے، اس کو سمجھانا، اس کو اس طرح کرنا کہ وہ گمراہ ہونے کے بجائے وہ بھی ہدایت پر آ جائے، وہ بھی عادل بن جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے تو اس کو حکمت کہتے ہیں، اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ اور یہی قرآن فرماتا ہے وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو اللہ نے حکمت عطا فرما دی، وزڈم دے دیا، اس کو اللہ نے خیر کثیر عطا فرما دی۔ کون سی بات، کتنی بات، کس کو کہنی، کس طرح کہنی، کس انداز سے کہنی، کس وقت کہنی، یہ حکمت ہے۔ یہ حکمت جب نصیب ہو جاتی ہے تو بندہ کہیں بھی لڑتا نہیں ہے، کہیں بھی الجھتا نہیں ہے۔ پلیز ڈونٹ forget to like and share.